Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. As you all know what Gaza is going through these days since 7th October, and I couldn't post since then because میں بتا نہیں سکتی کہ how helpless and broken I am feeling at the moment. کہ ان کی تکلیف کو دیکھ کے دل اتنا دکھ رہا تھا کہ یقین کریں ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جسے اپنی باڈی کو تکلیف پہنچ رہی ہے. میں بتا نہیں سکتی کہ کس طرح کی فیلنگز تھیں کہ کسی چیز میں دل نہیں تھا لگ رہا، نہ کچھ کھانے کو دل چاہ رہا تھا، نہ کچھ کرنے کو دل چاہ رہا تھا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کے کیا حالات ہوں گے جن کے اوپر تو بمباری کی جا رہی ہے پورے 1 ماہ سے، اور راتوں کو بھی وہ سو نہیں سک رہے، اور نڈھال ہو چکے ہیں وہ لوگ، جس میں ان کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، الیکٹریسٹی نہیں ہے، میڈیکیشنز نہیں ہے. مطلب کہ جو لائف کی نیسیسٹیز ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں اس ٹائم پہ. اوپر سے ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، ان کے پیارے، ان کی فیملیز کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کے گھر تباہ کر دیے گئے ہیں. آپ امیجن کریں کہ ایک رات میں آپ وداؤٹ شیلٹر آپ رہ رہے ہوں، آپ کا گھر تباہ کر دیا جائے، آپ کے بچوں کو مار دیا جائے. جسٹ امیجن آپ کیا فیل کریں گے، کیا کنڈیشن ہوگی، آپ کیسے کوپ کریں گے ان چیزوں کو. تو لٹرلی اٹس جسٹ انڈسکرائبیبل. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی کوئی غیبی مدد کرے، کیونکہ جو حالات ہیں اس وقت ہماری جو مسلم امہ ہیں ان کو جو سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ یہی وقت ہے جہاد کا. دعا ہے کہ تمام مسلم امہ کے حکمران اٹھ کھڑے ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہمارے اختیار میں ہے ہم وہ تو کر سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بائیکاٹ کرنا ہے ان کی پروڈکٹس کو، جس میں کافی سارے برانڈز آتے ہیں: لوریل، پیمپرز، کٹ کیٹ، کوکا کولا، پیپسی، اسٹار بکس، میکڈونلڈس ہے، اس کے بعد KFC ہے. اگر ہم ان کی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کریں تو آپ دیکھیے گا کیسے چینج آتا ہے، اور چینج آ بھی رہا ہے کیونکہ ان کو کافی لاس اٹھانا پڑ رہا ہے. اور اسی کی وجہ سے کافی میکڈونلڈس کی کمپنیز نے غزہ کے لیے ڈونیٹ بھی کیا ہے. سو فرسٹ تھنگ جو ہے وہ بائیکاٹ کرنا ہے. سیکنڈ تھنگ ہے ہم ڈونیٹ کریں ایز مچ ایز وی کین، جتنا ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. ڈونیشنز ان کو ضرور دیں، کیونکہ اس وقت ان کے پاس نہ فوڈ ہے، نہ واٹر ہے، نہ الیکٹریسٹی ہے، اور آل جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں لائف کی وہ ان کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے. اس لیے ڈونیشنز. اور تھرڈ چیز جو ہے ریز وائس فار دیم، جس میں آپ سوشل میڈیا کے کوئی سا بھی پلیٹ فارم آپ یوز کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ ان کے لیے ہیش ٹیگس یوز کریں، اور اس کے بعد ان کے جو فوٹوز ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے انٹرنیٹ پہ، آپ ان کو پوسٹ کریں تاکہ جتنی زیادہ یہ چیزیں وائرل ہوں پورے ورلڈ تک ان کی جو ریئلٹی ہے وہ سب کو نظر آئے کہ کتنا ظلم و ستم ان پہ ڈھایا جا رہا ہے، جس میں نہ بچوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ بوڑھوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ اسپیشل نیڈس کے پیشنٹس کو دیکھا جا رہا ہے. ایون دے آر ناٹ bothering about the pregnant ladies, they are just slaughtering everyone. تو یہ بیسکلی ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، جینوسائیڈ ہے ان کی جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اٹس ناٹ وار اگینسٹ حماس، اٹس just ethnic cleansing and genocide, which is insane and a war crime. And the most important thing is the prayer. ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ دعائیں جو ہیں یہ مومن کا ہتھیار ہے. تو آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں، آپ ضرور دعا کریں ان کے لیے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور فجر کی نماز کے بعد جو صلاۃ القنوت ہے وہ آپ ضرور پڑھیں ان کے لیے. اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان کرے اور ان کو ثابت قدم رکھے، اور ان ظالموں کو اس کی سزا دنیا و آخرت دونوں میں دے. اللہ پاک نے بس ان ظالموں کی رسی کو طول دی ہوئی ہے، کیونکہ دنیا ان کے لیے آراستہ کر دی گئی ہے، اور دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے. اور مسلمانوں کے لیے اس دنیا میں آزمائشیں ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان آخرت پہ ہے.
ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ عارضی ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ دائمی ہے، اس لیے اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کے لیے آخرت میں اجر رکھا ہے اور دنیا میں ہمارے لیے آزمائشیں رکھی ہیں۔ یہاں پہ آئی ول ریڈ آیت نمبر 78 آف سورہ نساء، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں بھی رہو، خواہ مضبوط قلعوں میں رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی۔ اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اے پیغمبر تم سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہے، کہہ دو کہ رنج و راحت بس اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو بھی تکلیف آتی ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وہ میری طرف سے آتی ہے۔ تو مسلمانوں کو پتہ ہے ہر آزمائش کے بعد اللہ پاک راحت بھی عطا کرتے ہیں، اور ہمارے لیے دنیا کی زندگی صرف آزمائش کا ہے اور امتحان کی جگہ ہے۔ ہمارا یقین آخرت پہ ہے اور آخرت کی زندگی ہی دائمی زندگی ہے۔ اسی طرح سورہ محمد کی آیت نمبر 35 to 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تو مسلمانوں تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تم کو تمہارا اجر دے گا۔ یہاں پہ بھی اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے اور آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے جو ہمیں اپنے دین پر ڈٹا رہنے کے لیے مضبوطی عطا کرتا ہے، ایمان کی طاقت عطا کرتا ہے، اور اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں ایمان پہ استقامت عطا کرے، آمین۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ یہودی اور عیسائی لوگ ستانے کے سوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں تو تمہارے سامنے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور ایک اور اتنی اسٹرانگ میں قرآن پاک کی ایک آیت بیان کروں گی جس میں آیت نمبر 45 ہے، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ آپ دیکھیں اب یہاں پہ اللہ پاک ڈائریکٹلی اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ پاک یہ سب دیکھ نہیں رہے؟ ان ظالموں کی رسی کو بس اللہ پاک نے توڑ دی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ کیسے عبرتناک سزا ان کو ملے گی دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اس لیے ہمیں جتنی کوشش کرنی چاہیے ہم ان کے اگینسٹ آواز اٹھائیں، اور کیونکہ جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، ظالم کا ساتھ دینے والا اور ظلم کے خلاف خاموش رہنے والا بھی دونوں ظالم ہی کہلاتے ہیں۔ اس لیے خود کو مظلوموں کی سائڈ پر رکھ کے سوچیں اور ان کو سپورٹ کریں، خود کو اس سچویشن میں رکھ کے سوچیں کہ اگر ہمارے اوپر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں تو ہم کیا فیل کریں، ہماری کیا کنڈیشن ہوگی تب۔ اور بندہ جتنا رب کے قریب ہوگا اس کی آزمائشیں بھی اتنی ہی مشکل ہوں گی۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کسی نے جنتی لوگ دیکھنے ہوں تو وہ غزہ کے مسلمانوں کو دیکھ لے، ان کی ثابت قدمی، ان کی ریزیلینس، ان کا ایمان، یہ سب ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنی کٹھن آزمائش آئی ہے ان پہ، اور پھر بھی وہ ثابت قدم ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں، اپنے پیاروں کی قربانیاں دے کر، گھروں کو تباہ ہوتا دیکھ کر، بھوکا پیاسا بچوں کو رکھ کر۔ یقین جانے یہ سب دیکھ کر نہ کربلا یاد آ جاتا ہے، اور جب ان کی زبانوں سے الحمدللہ کے کلمات نکلتے ہیں تو یہ یقین جانے ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ اس سب ظلم و ستم کے باوجود وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، یہ چیزیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اینڈ ایٹ دی اینڈ may Allah sweet grant them with victory, patience, strength and a good ending. Ameen. And make us all among good servants. Ameen. اینڈ آئی پرے کہ اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان کرے، ان کو اس آزمائش سے نکالے، اور ان ظالم صہیونی ریاست کو نیست و نابود کرے، اور ان کی مشکلات کو آسان کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور جلد از جلد فلسطین کو آزاد کرے، آمین۔
اور بیت المقدس میں ہم سب کو ایک دن جانا نصیب کرے، آمین۔